اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے ویورز کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سے بات کروں گا دورہ روس کے بارے میں. تو روس کا دورہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہرحال وہاں پہ وہ جو ریڈ کارپیٹ جو تھا جو چائنا میں ڈھونڈا جا رہا تھا وہ چائنا کے بجائے رشیا کے اندر بچھا ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے انہوں نے ایک دوسرے سے کیا ہوا ہو. تو مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ گیمز کے لیے آپ دیکھنے کے لیے اس کی افتتاحی تقریب میں جا رہے ہیں، اور ایک جو ہوتا ہے وہ ایسا دورہ ہوتا ہے جو دوسرا ملک آپ کو بلاتا ہے، باقاعدہ انوائٹ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے. تو یعنی کہ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، بھارت بہت پرتگاب قسم کا خیر مقدم کیا گیا، قومی ترانہ بجا دونوں ملکوں کا. پاکستان کا ترانہ تو ہمیں پتہ ہے، اب وہ پتہ نہیں وہ جو دوسرا تھا وہ رشیا کا ترانہ کس قسم کا، لیکن ہمیں اپنا ترانہ. بہرحال ایک ایسے ملک کے اندر جس ملک کے ساتھ تقریباً ہم 11 سے 12 سال تک حالت جنگ میں رہیں، اس ملک کی سرزمین پہ ہمارا ترانہ بجنا، ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جانا چاہیے. آج جو ہے جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس ٹائم جو ہے وہ ایک طویل ملاقات جو شیڈول تھی عمران خان کی اور پوٹن کی، تو وہ ہو رہی تھی. ابھی آخری ادھر سے کوئی خبر اس قسم کی نہیں آئی ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے یا کیا، کیونکہ اس میں 1 to 1 ملاقات بھی تھی، اور وہ جو ہے وہ ہم سے 2 گھنٹے ذرا سا پیچھے ہیں. تو بڑی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے اس کے اندر کون سے دور رس مسائل حاصل ہوتے ہیں پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کا فیٹف کا بھی مسئلہ ہے، افغانستان کے اندر بھی غذائی قلت ہے، اور اس قسم کے مسائل ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا جو ہے وہ انڈیا کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. S-400 سسٹم بھی انہوں نے ان کو دیا تھا، تو اس پہ بھی بات ہوئے گی، اور بہت اس قسم کی باتیں ہوں گی کہ جس سے دوریاں جو ہیں وہ کم ہوں، اور شاید پاکستان بہت کچھ اس سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. کیونکہ ایک وہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے اندر توانائی کا بہت بڑا بحران ہے. وہ بحران اس لیے گا کہ یہ جو سوئی گیس تھی جو سوئی کے مقام سے دریافت ہوئی تھی، تو اس کا نام اس لیے سوئی گیس رکھ دیا گیا تھا، ادروائز اس کا نام نیچرل گیس ہے. تو یہ جو 100 سال کا ذخیرہ تھا، 150 سال کا ذخیرہ، یہ ہم نے 25 سے 30 سال کے اندر ضائع کر دیا. ضائع کیسے کر دیا کہ جناب سب سے پہلے تو بے نظیر کے پہلے دور کے دوسرے دور کے اندر جو آصف علی زرداری صاحب تھے، یہ گاڑیوں میں CNG لے آئے، اور اسی طریقے سے پھر جب نون لیگ کا دور آیا تو بڑے بڑے جو پاور پلانٹ لگے، بجلی پیدا کرنے کے کارخانے، ان کو بھی گیس پہ کر دیا گیا. حالانکہ وہ ان کو ہم قیمت جو ہے وہ ڈیزل سے پیدا کرنے کی بجلی کی دے رہے ہیں، لیکن وہ گیس پہ چل رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی اتنی تو گیس تو ضائع نہیں ہوتی. دیکھیں پورے گھر کے اندر اگر آپ پورا مہینے کا گیس کا بل جو آتا ہے گرمیوں کے اندر، وہ زیادہ سے زیادہ 2000 کے قریب آتا ہے، زیادہ سے زیادہ پورے مہینے کا. زیادہ سے زیادہ کی میں بات کر رہا ہوں، اس گھر کی بات کر رہا ہوں کہ جدھر ہر وقت جسے کہتے ہیں گیزر گرمیوں میں بھی آن ہو، یہ وہ 2000 کے قریب بل آتا ہے. لیکن اگر آپ ایک گاڑی کے اندر CNG ڈالتے ہیں اور اس کو صبح سے لے کے دوپہر تک چلاتے ہیں، یعنی کہ 3 گھنٹے کا فرض کریں کہ آپ پنڈی سے پشاور جا رہے ہیں، تو اس میں ایک دفعہ آپ کو CNG دوبارہ فل کرانی پڑتی ہے، اور اس وقت تک وہ 2200 روپے کی CNG کھا چکی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر میں گیس جلنی تھی پورا مہینہ، وہ ہم نے 3 گھنٹے میں اڑا دی. تو یہ ڈفرینس ہے گا. تو بہرحال ہمیں بہت بڑا بحران کا سامنا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے جب یہ صدر پاکستان تھے، تو جب ان کی حکومت کے تھوڑے سے دن رہ گئے تھے، تو انہوں نے ایک ایران سے گیس کا معاہدہ کیا تھا اور ایک پائپ لائن کا افتتاح کیا تھا. لیکن ظاہری بات ہے کہ ایران کے اوپر پابندیاں ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ نواز شریف صاحب آئے تو وہ جو تھا سرد خانے میں چلا گیا، اور آج تک اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ منصوبہ ختم ہو گیا یا ہے. لیکن بہرحال اگر وہ جو تابی منصوبہ ہے جو رشیا سے گیس آنی تھی، اب بیچ میں ایک بہت بڑا ملک افغانستان بھی ہے، تو اب یہ کیسے آئے گی، کیا آئے گی؟ یہ معاہدہ جو ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ نواز شریف نے یہ تابی منصوبے کے اوپر وہ کیا تھا. لیکن
हुआ कुछ भी नहीं, मतलब मंसूबे के ऊपर जिसे कहते हैं कि MOU साइन हो गए और कौम को एक बेवकूफ़ बना दिया कि हाँ जी मैं रशिया से गैस हम वो कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, ये एक पाइप भी नहीं जुड़ा अभी तक। तो बहरहाल ये काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी बातें हैंगी, तो ये तो बाद में पता लगेगा। अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान की सियासत की जानिब। पाकिस्तान की सियासत ये है कि PDM जो है वो बड़ी मुतहर्रिक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, और जिसे कहते हैं कि अदम एतमाद आए आए ना आए, ये है वो है। अच्छा, इससे पहले मैं सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि मैं फिर ये अपनी व्लॉग के अंदर बता रहा हूँ कि इमरान खान एक ताकतवर वज़ीर आज़म है और फूंकों से ये चिराग बुझाए ना जाएंगे। लेकिन फिर मैं आपको आज एक हकीकत का एक रुख दिखाऊं। वो हकीकत का क्या रुख है? आपको याद होगा कि मरियम नवाज ने जब ये कैंपेन शुरू की थी तो एक वोट को इज्जत दो का एक नारा लगाया गया था, वोट को इज्जत दो। उस वोट को जो इज्जत दी गई वो आपने ज़मनी इलेक्शन के अंदर बाकायदा फेसबुक पे यूट्यूब पे भी देखा कि 3-3 हज़ार के अंदर नून लीग वाले वोट खरीद रहे हैं। वही वो वोट को जो इज्जत दी थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट के इलेक्शन में भी आपने देखा। और अब देखें, कौमी असम्बली के 10 मेंबरान को जो PTI के हैं उनको खरीदने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। 10 अरब के अंदर ये जो आखिरी इजलास हुआ है इसके अंदर ये है कि जरदारी साहब कितने देंगे, मौलाना साहब क्या देंगे और मैं क्या दूंगा, मतलब कि जो शहबाज शरीफ है। तो ये वोट को इज्जत दी जा रही है। अच्छा, लानत दोनों तरफ है। जो शख्स ऐसा काम कर रहा है, यानी कि अगर वो MPA है जो अभी तक हुकूमत के अंदर था और अब वो अपने आप को पेश कर रहा है सेल आउट है, तो बगैरती की इंतहा उधर भी है, यानी कि ज़मीर फरोशी की। लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने नारा लगाया था वोट को इज्जत दो, इंतहाई शर्म की बात उनके लिए भी है और उनके व्यूवर्स के लिए है, जो लोग अब भी कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो है वो मतलब जिसको मसीहा के रूप में, तो वो इनका ये सिर्फ देखें कि ये मौलाना फजलुर रहमान, ये शहबाज शरीफ, ये आसिफ अली जरदारी, इन 3 के नाम लूंगा, बाकी चमचे करछों के मुझे लेने की जरूरत नहीं है। इन तीनों का ये भयानक रूप आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान किस तरह कुत्ते की तरह पागल हुआ है कि जनाब मैं बस इक़्तिदार से बस, जिसे कहते हैं कि जिस तरह मछली तड़पती है पानी से निकलने के, इस तरह वो तड़प रहेगा कौमी असम्बली से निकलने के बाद। और अरबों रुपए ये खर्च कर रहे हैं क्योंकि इनके पास हराम का पैसा है। कोई भी शख्स, ऐसा शख्स जो सियासत, अगर सियासत का पाकिस्तान की ये सियासत है तो मैं तो कहता हूँ कि इस सियासत से वो मुशर्रफ साहब का जो मार्शल्लाह था वो बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था कि मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ बंदे खरीदने के लिए इन्होंने बोरियों के मुंह खोल दिए। और जिसका बाकायदा फवाद चौधरी, ये जो अपने पिशावर के जो नौशहरा के जो है अपने परवेज़ खटक साहब, और तीसरे नंबर के ऊपर एक और वफाकी वजीर, यानी कि 3 वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने बाकायदा ये बात की है। इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई ठोस सबूत है। लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, मैं इससे भी एक बड़ी बता रहा हूँ कि ये जो 3 अफराद हैं इन्होंने 3-3 अरब रुपया इस चीज़ के अंदर डाला है, और 1 अरब जो है वो जो लंदन में बैठा हुआ है उसने भेजने की हामी भरी है कि 1 अरब रुपया मैं दूंगा, 3-3 अरब रुपए आप डालें। 10 अरब रुपए के अंदर ये 10 मेंबरान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर बात है, बीइंग ए मुस्लिम, जो आप अगर अपने उस पर नज़र दौड़ाएं, अब ये कोई ऐसा मसला नहीं कि ये जी मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं, मुसलमानों की बात नहीं है। बीइंग ए मुस्लिम क्या हमें ये जेब देता है, लेकिन हमारे जितने भी महकमे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके अंदर तकरीबन 99% मुसलमान ही बैठे हुए हैं ना, लेकिन क्या कुछ उधर होता है 100 और 200 और पेप्सी की बोतल पे बिकने वाले लोग होंगे। तो यहाँ पे तो जिस बंदे को 100 करोड़ रुपया एक टाइम में मिले अपना ज़मीर बेचने के लिए, तो कब्र किसने देखी है, वो बिकने के लिए तैयार है, यानी कि एक मंडी है। तो बात ये बतानी थी कि वोट को इज्जत पाकिस्तान में ऐसे दी जाती है, हवी से इक़्तिदार और शौक के इक़्तिदार के अंदर इस हद तक गिर सकते हैं कि जनाब इस तरह भी नहीं हो रहा, उस तरह भी नहीं हो रहा, उस तरह भी नहीं हो रहा, तो अब उनके वोट खरीदे जा रहे हैं। हालांकि वो जो शख्स हैगा जो भी है 100 करोड़ रुपया लेके, जाहिर बात है वो DC तो होगा, लेकिन उसको 100 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो इतना पैसा देख के
لالچی بندہ ہو جاتا ہے اور ہوتے ہیں، اور پاکستان کی تو یہ ایک تاریخ رہے گی۔ تو بہرحال ان ضمیر فروشوں کے لیے بھی میں یہی کہوں گا، ایسے اگر کوئی ضمیر فروش ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کتنی لانتیں برسیں گی، کس بات پہ برسیں گی کہ آپ نے 3.5 سے 3.25 سال حکومت کے مزے لیے اور آپ 1 ارب روپے کے اندر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں۔ آج وہی الفاظ امریکی صدر کے یاد آ رہے ہیں جو اس نے کہا تھا کہ پاکستانی اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ووٹ دے کے ایوان کے اندر بھیجا ہے، ہمارے ووٹ کو یہ عزت دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ 1 ارب روپے کے اندر بکیں گے، اور آپ لوگ جو ہیں جو خریدنے والے ہیں ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کی یہ حیثیت ہے کہ آپ نے عوام کا پیسہ لوٹ کے اور دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے اس پیسے کو آپ جناب خرچ کرنا ہے۔ نیب سے پلی بارگیننگ آپ نے نہیں کرنی، لیکن حرام کمائی جو ہوتی ہے، ویسے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ حرام کمائی جاتی ہے حرام میں ہی ہے، اس سے بندہ حج یا عمرہ نہیں کر سکتا، وہ حرام کمائی حرام میں ہی جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اور کیا کہا جا سکتا ہے، صرف یہی کہہ سکتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے، دوسرے خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے، تیسرے نمبر کے اوپر جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، یہ چیزیں بھی دیکھیں معزز عدلیہ۔ ہر چیز کے اوپر آپ سوموٹو لیتے ہیں، ایک جج کا نام کسی نے لے کے کوئی کہہ دیا تو آپ سوموٹو لیتے ہیں، یہ جو ملک کے ساتھ غداری ہو رہی ہے اس کے اوپر سوموٹو اگر آپ نے تو آپ لوگوں کا تھوڑا سا وقار بلند ہو۔ لیکن کیا کریں گے، انہی معزز عدلیہ کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے جو بیویاں پیش کرتے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں تمہیں اس قوم کو بھولنے نہیں دوں گا، میں اپنے ویلاگ میں روزانہ تمہارا ذکر کروں گا، اور میں ججز سے اپیل کروں گا جو سینئر ججز ہیں کہ ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں، ان کی کرپشن دیکھیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔